السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں بختیار ظفر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے پہلے لیکچر کے اندر آپ کو حصول مواد کے بارے میں بتایا تھا، تاہم آج میں اس ویڈیو کے اندر یا اس لیکچر کے اندر حصول مواد سے کیا مراد ہے، حصول مواد کسے کہتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم، حصول مواد کیا ہوتا ہے، حصول لائبریری مواد سے کیا مراد ہے، حصول لائبریری مواد کیا ہوتا ہے، شبہ حصول مواد سے کیا مراد ہے، شبہ حصول مواد کا بنیادی کردار کیا ہوتا ہے، اور حصولیاتی پالیسی کے بارے میں آپ کو اب بتاؤں گا اس لیکچر کے اندر۔ تو سب سے پہلے حصول مواد کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو مختلف لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا، تاہم آج پھر میں کیونکہ یہ کنسیپٹ پاس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ابھی تک ہمیں سر کلیئر نہیں ہو رہا، تو میرا یہ اصول ہے کہ جب تک ہم ایک کنسیپٹ کو کلیئر نہیں کر لیتے آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج پھر میں دوبارہ اس ایک ویڈیو کے ساتھ باقاعدہ ساتھ ایک اس کے ساتھ اردو میں لکھا ہوا آپ کو سلائڈز بھی ملیں گی، آپ اس کو دیکھتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ میری آواز کو بھی دیکھتے سنتے رہیے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، کتب خانے انسانی طریقے ارتقاء کے ساتھ ہی وجود میں آئے اور عہد قدیم سے آج ٹیکنالوجی کے دور تک کتب خانے علم کے خزینے رہے۔ ہر عہد میں انسانوں نے اس سے فوائد حاصل کیے، تہذیب و تمدن سے لے کر سائنس اور ٹیکنالوجی تک جتنی بھی انسان نے ترقی پائی وہ کتاب اور کتب خانوں کی مرہون منت ہے۔ تاریخ کے اوراق کی اگر ورق گردانی کریں تو یہ بات یہاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مشہور اور بڑے کتب خانے اپنے علمی ذخیرے کی وجہ سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آج اس دور میں یا اس علمی دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، علم کی بہت سی اقسام نظر آتی ہیں، نئے نئے علوم جنم لے رہے ہیں، اور کتب خانے اس حد تک ترقی اور اشاعت نے کتب خانوں کے لیے کئی مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں۔ خاص علوم کو منتخب کرنا قاری کی ضرورت کے مطابق کتب خانوں کی نوعیت کو مد نظر رکھنا ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس عمل کو تکمیل کے مراحل سے گزارنے کے لیے کسی بھی کتب خانے کے لیے الگ سے ایک سیکشن یا شعبہ بنا دیا جاتا ہے، جس کو شعبہ حصول مواد یا شعبہ ایکوزیشن، ڈپارٹمنٹ آف ایکوزیشن کہا جاتا ہے۔ حصول مواد ہوتا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، اگر آپ یہاں پہ سلائیڈ کے اوپر غور کریں تو حصول مواد سے مراد ہے کسی چیز کو حاصل کرنا یا حصول ممکن بنانا۔ ہر محکمہ میں شعبہ حصول مواد لازمی ہوتا ہے، جس کا بنیادی کام ادارے کی ضرورت کے مطابق اشیاء کا حصول ممکن بنانا ہوتا ہے۔ عام حرف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز یا مواد کے حصول کا نام حصول مواد ہے، اور جن افراد کے ذمہ یہ حصول کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جس جگہ یہ آفس میں وہ بیٹھتے ہیں، اس کو شعبہ حصول مواد یا ایکوزیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف لائبریریز کے اندر یہ شعبہ جو ہوتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تاہم یہ شعبہ بڑی جو لائبریری ہوتی ہے ان میں فعال کرتا ہے، چھوٹی لائبریریوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، جیسے اسکول کی لائبریری ہے یا کالج کی لائبریری ہے یا کسی اور مدرسے کی لائبریری ہے، چھوٹی چھوٹی جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں پہ ایکوزیشن کا شعبہ نہیں ہوتا۔ یہ عمومی طور پر یہ شعبہ جو ہوتا ہے یہ بڑی لائبریریوں کے اندر فعال کرتا ہے، وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جیسے نیشنل لائبریری ہے، یا اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر جو لائبریریز ہوتی ہیں، سینٹرل لائبریری جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بڑی پبلک لائبریری ہے جیسے پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں جو ہے، اس کے اندر ایکوزیشن کا شعبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایکوزیشن شعبہ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کو ایکوزیشن کا جو کام ہوتا ہے صرف وہی کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا ہوتا۔ تاہم جو اسکول کے اندر ایک لائبریرین ہوتا ہے وہ سارے کام سر انجام دیتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایکوزیشن کا شعبہ نہیں ہوتا، تاہم لیکن آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اچھا، حصول لائبریری مواد سے کیا مراد ہے؟ ایک بالکل ڈیفرنٹ انداز میں اگر سوچیں کہ لائبریری کے اندر ایکوزیشن کا شعبہ کیا کام کرتا ہے۔ باقی اگر اداروں کی بات کریں وہاں پہ تو مختلف جو مٹیریل ہے وہ کلیکٹ کرے گا، مختلف مٹیریل کو وہاں پہ وہ لے گا۔ لائبریری کے اندر کیا وہ مواد کیا ہوگا جس کو وہ ریسیو کرے گا یا جس کے لیے وہ ایکوزیشن کی جاتی ہے۔ تو حصول لائبریری مواد سے مراد ہے لائبریری مواد کو قارئین تک پہنچانے کے لیے قارئین کی معلوماتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شعبہ حصول مواد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کتب خانے کے لیے کتابی اور غیر کتابی فرنیچر، کمپیوٹر، الیکٹرانکس مواد وغیرہ کو مختلف
मकामात से इकट्ठा करने की सही करता है। लाइब्रेरी मवाद को 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इल्मी मवाद जिनमें कुतब, रसायल, अखबारात वगैरह शामिल होते हैं। बरक़ियाती मवाद जिनमें कंप्यूटर, CD, DVD वगैरह शामिल होते हैं। और तीसरा फर्नीचर वगैरह और शोबा असूल मवाद। इन तमाम चीज़ों की फरहमी कुतुब खाने में यकीनी बनाने का जिम्मेदार होता है असूल मवाद, या इसको एक्विजिशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे अगर देखें असूल लाइब्रेरी मवाद के मानी और मफहूम क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, तो अगर इसका मतलब देखें तो एक्विजिशन जो का लफ्ज़ है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ एक्वायर से निकला है, जिसके मानी हासिल करना, इंग्लिश में अगर कहें तो टू गेट होगा, या वसूल करना टू रिसीव है। यहाँ पे एक चीज़ आपने बड़ी अहम जो चीज़ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने एक्विजिशन को बिहाइंड द स्क्रीन का नाम दिया था। इसका मतलब है कि शोबे से लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वालों का कोई ताल्लुक नहीं होता। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्विजिशन करते वक्त या एक्विजिशन के अंदर या असूल मवाद के अंदर माहिरीन ने चंद इंतखाब मवाद के असूल वज़ा किए, जिनको पेश नज़र रखकर किताब एक बेहतरीन तरीके से और बेहतर किताब हासिल की जा सकती है। नंबर 1 क्या है जी, लाइब्रेरी का दायरा। आपने लाइब्रेरी का दायरा कार देखना है कि मेरी लाइब्रेरी का दायरा कार क्या है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके यूज़र कितने हैं, डेली उसके रीडर्स कितने आते हैं, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने उन्होंने उसकी मेंबरशिप ली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लाइब्रेरी को देखना है कि वो लाइब्रेरी जो है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर कहाँ पे फॉल करती है। जब आप ये चीज़ आपके सामने होगी तो आप फिर एक बेहतर मवाद की तरफ जाएंगे। इसके बाद बजट देखना है। बजट के अंदर आप याद रखें कि जितना बजट ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी और म्यारी किताब खरीदी जा सकती है। इसी तरह अगर बजट 1 लाख से ऊपर है तो आपको टेंडर करना होगा, ये कोटेशन मंगवानी होगी। उससे नीचे की है तो आप वैसे जो कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी बनेगी, उसकी मदद से आप किताबें खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसी कुतुब का इंतखाब किया जाए जो सही कारी तक सही वक्त में पहुंचे। ड्यूरे प्रिंसिपल्स के अंदर देखें तो उसके अंदर ये मेंशन है, द हाई पर्पस ऑफ बुक सिलेक्शन इज टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। कि आपने ऐसी किताब का इंतखाब करना है जो सही वक्त के अंदर सही रीडर तक और सही किताब पहुंचे। इसी तरह अगर देखें तो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, डेवी ने ये कहा था। तो इसका मतलब है आप देखें इन पॉइंट्स को अगर जब आप ये सामने रखेंगे तो यकीनी तौर पे आप लाइब्रेरी के अंदर एक बेहतर किताब का इंतखाब कर सकेंगे। अच्छा, शोबा असूल मवाद से क्या मुराद है? देखिए, अब सबसे पहले तो हमने असूल मवाद के बारे में जाना, फिर उसके जो है लाइब्रेरी जो है असूल मवाद क्या होता है, लाइब्रेरी मवाद को तो उसके बारे में जाना है। फिर एक्विजिशन के मानी और मफहूम हमने बयान की। अब और इस स्लाइड पे अगर देखें, इस मौका पर अगर आप देखें तो यहाँ पे शोबा असूल मवाद है। ये ऐसा शोबा होता है कि जहाँ पे लाइब्रेरी का वो स्टाफ बैठता है जो किताबों को हासिल करता है, जो किताबों को खरीदने के लिए तगो-दो करता है। ये शोबा कुतुब खानों के अलावा भी हर इदारे के अंदर मौजूद होता है। इसकी जिम्मा किसी भी इदारे की ज़रूरत के मुताबिक मवाद को इकट्ठा करना होता है। हर कुतुब खाने की नौयत अलग होती है और इसका एक ख़ास मकसद होता है। अवामी कुतुब खाना और खसूसी कुतुब खाना अलग अलग मकासद रखते हैं, इसलिए लाइब्रेरी के इल्मी मवाद के इंतखाब और खरीदारी के वक्त कुतुब खाने के मकासद को मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है। कुतुब खाने में ये शोबा एक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और इसमें बुनियादी तौर पर दर्ज झैल अमूर सर अंजाम दिए जाते हैं। लाइब्रेरी में हसूल मवाद, एक्विजिशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल से मुराद कुतुब खानों के लिए इल्मी मवाद और दीगर मवाद का हसूल बनाना होता है। वो बुनियादी काम कौन से हैं ये जो शोबा अंजाम देता है जी, यहाँ से इस शोबे के साथ दूसरे किसी भी जो मेंबर्स होते हैं, कारी होते हैं, रीडर्स होते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई इसके साथ इसका आना जाना नहीं होता। इसलिए तो रंगानाथन ने बिहाइंड द स्क्रीन कहा है कि यहाँ पे कारीन का इससे के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये सिर्फ स्टाफ वो बैठता है जो किताब को खरीदने और सिलेक्शन और खरीदने के बाद आगे स्टैक एरिया या जो टेक्निकल सेक्शन है उसको भेजने का पाबंद होता है। इसके साथ और कोई तल्लुक ज्यादा नहीं होता। सबसे पहले शोबा असूल मवाद का जो बुनियादी किरदार है
وہ قارئین کی ضرورت کی کتب کا انتخاب کرے گا، ڈپلیکیشن چیک کرے گا، شعبہ جاتی بجٹ کی تقسیم جو ہے وہ چیک کرے گا، ناشرین سے انتخاب کتب کے لیے جو فہرست سے کتب ہے وہ منگوائے گا، کتب کا آرڈر دیا جائے گا، داخلہ رجسٹر میں کتب کا اندراج کیا جائے گا اور بل کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اور چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو یہ شعبہ حصول مواد کرتا ہے، تاہم یہ بڑے جو کام ہیں وہ یہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو مین اور بنیادی کام ہے وہ حصولیاتی پالیسی ہے کہ حصولیاتی پالیسی کسے کہتے ہیں، حصولیاتی پالیسی سے کیا مراد ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگر یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو حصولیاتی پالیسی کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے پالیسی مرتب کی جاتی ہے، اگر کوئی چھوٹا ہو تو اس کے لیے پلان ترتیب دیا جاتا ہے جو جلد ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ پالیسی ہمیشہ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے، زیادہ فال کرتی ہے کہ اس نے ہمیشہ چلتے رہنا ہوتا ہے۔ حصولیاتی پالیسی سے مراد کتب خانوں کے لیے کتابوں کی خریداری ہے۔ یہ مرحلہ کتابوں کے انتخاب کے بعد پیش آتا ہے اور انتخاب کتب کی طرح یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہر کتب خانے میں کتب کی خریداری کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر کتب خانے میں حصولیاتی پالیسی بھی مختلف ہوگی۔ سرکاری کتب خانوں میں کتابوں کو خریدنے کے لیے مختلف کتب فروشوں اور ناشرین سے کوٹیشن طلب کی جاتی ہیں۔ اس میں مختلف کتب فروش اپنے پاس موجود کتاب کی فہرست، ریٹ، رعایت وغیرہ مہیا کرتے ہیں اور جس کا ریٹ سب سے کم ہوگا اس کو کتاب خریداری کا آرڈر دے دیا جائے گا۔ تاہم نجی اداروں میں کتب کی خریداری انتظامیہ کی منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض اوقات اگر بجٹ زیادہ ہو اور کتب بھی زیادہ مقدار میں خریدنی ہو تو ایسی صورت میں ٹینڈر طلب کرنے پڑتے ہیں اور جو کتب فروش سب سے زیادہ رعایت دے گا اس کو آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ کتب کی خریداری کی ذمہ داری عموماً لائبریرین کے سپرد ہوتی ہے۔ بعض کتب خانوں میں لائبریری کمیٹی کا یہ کام سر انجام دیتی ہے اور اس کمیٹی میں لائبریرین شامل ہوتا ہے۔ لائبریرین کسی بھی کتب خانے میں حصولیاتی پالیسی اور کتب کی خریداری کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ غیر کتابی مواد، رسائل و جرائد کی خریداری میں قیمت 1 سال کی قبل از خریداری ادا کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، حصولیاتی پالیسی جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو یہاں پہ میں آپ کو چند پوائنٹ بتا دیتا ہوں، وہ پہلے مد نظر رکھ لیے جاتے ہیں یا لکھ کے رکھ لیے جاتے ہیں باقاعدہ، اس سے کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے منظوری لے لی جاتی ہے، وہ پوری کمیٹی اس کے اوپر سائن کر دیتی ہے اور وہ پالیسی بن جاتی ہے اس ادارے کی کہ آپ نے اس پالیسی کے تحت یہ کتابیں خریدیں۔ مثلا اگر غور کریں تو اس کے اندر آپ یہ ہو سکتا ہے کہ نئی کتاب خریدنی، یہ پالیسی میں شامل ہو جائے گا کہ نئی کتاب جو فریش کتاب ہوگی وہ خریدنی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ہو جائے گا کہ کتنے سال پرانی کتاب خریدنی ہے، 2 سال پرانی خریدنی، 4 سال پرانی خریدنی، 5 سال، 6 سال، 10 سال، کتنی سال پرانی کتاب خریدنی، یہ بھی پالیسی کے اندر مینشن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ پالیسی اگر کوئی لائبریری ایک دفعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو وہ پالیسی موجود ہوتی ہے، اسی پالیسی کے تحت نئے آنے والا جو فرد ہوتا ہے وہ اسی کو آگے دے کے اپنی کام وہ چلاتا ہے۔ اسی طرح کتاب کی بائنڈنگ کا آ جائے گا تو وہ پالیسی میں مینشن کر دیجیے گا کہ لائبریری جو پبلشرز ہے اس سے لائبریری بائنڈنگ کی جو بک ہوگی وہ لینی ہے، پیپر بیک کو کم سے کم لینا ہے، ہارڈ بائنڈنگ زیادہ ہم نے پرچیز کرنی ہے، کاغذ کی جو کوالٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اچھی کوالٹی کی کاغذ والی کتاب کو خریدنا ہے۔ اسی طرح مختلف آگے اور بھی پوائنٹ دیے جا سکتے ہیں، پالیسی کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں کہ پرائس جو ہوگی، قیمت جو ہوگی وہ انتہائی جو کم قیمت ہوگی اور کوالٹی اچھی ہوگی وہ کتاب خریدنی ہے۔ اسی کے ساتھ آگے یہ بھی پالیسی کے اندر ہو جائے گا کہ جو 2 یا 4 دن کے اندر پبلشرز یا جو وینڈرز ہے یا ہفتے یا 15 دن کے اندر جو کتاب لائبریری میں جمع کروا دے گا، آرڈر کے بعد دے دے گا تو وہ اس کو آرڈر پلیس کرنا ہے، یہ پہلے ایک پالیسی کے اندر مینشن ہوتا ہے اور آرڈر دینے سے پہلے اس سے یہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے جلد از جلد ہمیں ہماری لائبریری پالیسی کے مطابق کہ آپ نے یہ ہمیں پرووائڈ کرنی۔ تو اس طرح کی کافی ساری ہے، ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ کے اوپر بھی آپ ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گا کتاب کا آرڈر اس کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی کافی ساری حصولیاتی جو پالیسی ہوتی ہے وہ کتاب کی خریداری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ پالیسی ریٹن فارم میں ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں لائبریری کے اندر شعبہ حصول مواد جو ہوتا ہے اس کے جو چیف لائبریرین ہوتا ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔